جب قومیں بے حیا ہوئی اللہ کے عذاب کی بجلیاں کوند گئیں، کوڑے برس گئے، زمین تھر تھرا اٹھی، پہاڑ ہل گئے، ہواؤں کے رخ بدل گئے، سورج کے تیور بدل گئے، آج یہ ساری نسل اسی بے حیائی کی طرف چٹک رہی ہے۔ اگر اس بے حیائی کو نہ روکا گیا اور اس مرد عورت کے اختلاف کو نہ روکا گیا تو یہ ساری دنیا عبرت کا نشان اللہ بنا دے گا۔ اللہ نے بے حیائی کو جتنا مارا ہے اتنا کفر کو بھی نہیں مارا۔ اللہ نے بے حیائی کو جتنی سزا دی ہے اتنی تو فرعون کو بھی سزا نہیں دی جو دنیا کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ کانچوں کے وحی کی تعلیمات سے محروم ہو گئے تو کالج تہذیب بن گیا، کالج علم بن گیا۔ لڑکا کہ ڈاکٹر ہے، کر دو شادی، ڈاکٹر ہے، انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، خالی یہی دیکھا کہ ڈاکٹر ہے۔ لڑکا کیا ہے، بڑی فیکٹری ہے، کر دو شادی، اور یہ بھی تو دیکھو انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لڑکے والے کون ہیں، فلاں ٹیکسٹائل والے، کر دو شادی، اور یہ بھی تو دیکھو کہ اس بچی کے اندر انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ شکلیں دھوکہ دیتی ہیں، معلومات دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ساری دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین دولت، دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ، خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین دولت المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت ہے جو دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور آج نیک کون دیکھتا ہے، وہ تو جہیز دیکھتے ہیں۔ جہیز کتنا ہے، لائے گی کیا؟ ارے ظالم جو تمہیں بیٹی دے رہا ہے تو ڈوب کے نہ مرا، تجھ پر عذاب کے کوڑے نہ برسے۔ جب تم نے اس کی بیٹی کو اتنا بے قیمت کر دیا کہ لائے گی کیا، دو گے کیا؟ اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتا تو سب سے پہلے اللہ ان کو پکڑتا جنہوں نے غریبوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا۔ تو ہم ایک غلط رو میں بہ گئے، ہماری نسل تیزی سے، چونکہ 100 سال انگریز نے حکومت کی، پھر ایسے لوگ تیار کر کے لارڈ میکالے 1834 میں آیا تھا یہاں، 1834 کا وائسرائے، اس نے کہا ہم نے ان کو عیسائی نہیں بنانا، ہم نے ان کو اس پر تیار کرنا ہے کہ نسل سے مسلمان ہوں، مزاج سے انگریز ہوں۔ ہم نے ایسی نسل تیار کرنی ہے جو نسلاً مسلمان ہو، مزاجن انگریز ہو۔ ہمیں ان کو عیسائی نہیں بنانا، ہمیں انہیں اپنا ہم مزاج بنانا ہے۔ تو اس پر ایک نصاب تعلیم تیار کیا گیا، اس کو ہمارے اندر پھیلایا گیا، اس میں سبز باغ دکھائے گئے۔ آج ہماری بیٹیاں بھی پھنس گئی، بیٹے بھی پھنس گئے، ہمارے بڑے بھی پھنسے، ہماری بڑیاں بھی پھنسی۔ ہم تو 55 سال کے غلط قدموں کے ہم اب اس وقت کانٹے چن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ سب کو توڑنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دھرتی، آپ میرے گھر میں چھلکے پھینکتے رہیں، میں کتنا ہی معاف کرنے والا ہوں، آخر تو مجھے تو آئے گا بھائی، تو نے کیا سمجھا ہوا ہے، تجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس دھرتی پہ اللہ پاک بڑی حلیم ذات، اس دھرتی پہ جس درجے کی اب بے حیائی ہو رہی ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ اللہ اب اپنے آنگن کو صاف کرے گا۔ اب اللہ اپنے آنگن کو صاف کرے گا، یا لوگ توبہ کریں گے یا پھر انہیں اللہ کی پکڑ کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو ہماری اکائی خراب ہوگی، میں بات تو کچھ اور بتانا چاہتا تھا، ہماری اکائی خراب ہو گئی، گھر کی زندگی ٹوٹ گئی، گھر کی زندگی کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ساتھ میں لایا۔ اب غور کریں، اللہ نے ہمیں اسلام دیا، سبحان اللہ، بچی پیدا ہو تو مجھے اچانک ایک حدیث یاد آئی، پتہ نہیں کتنے سال کے بعد، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ماں اور باپ اس کا برا نہیں مناتے، چونکہ ہمارے یہاں یہ آزادی ہے، بچی پیدا ہو جائے تو برا محسوس کرتے، وہ لڑکی کو کوسنا شروع کر دیتے جیسے اس بیچاری کا اپنا ذاتی فیل ہو۔ ایسے نادانی کا دور آیا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس پر دل میں برا نہ محسوس کرے، بلکہ اس کو اللہ پاک کی نعمت شمار کرے، تو ایک آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جس کے زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور آ کر ان پروں کو بچی پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے ضعیفتن
خرجت من ضعیفۃ، تو بھی کمزور ہے مرد کی نسبت، تجھے ایک کمزور نے ہی جنا ہے، وہ بھی عورت ہی ہے، تو بھی کمزور ہے، تیری ماں بھی کمزور ہے، تم دونوں پہ جو خرچ کرے گا اللہ قیامت تک اس کا بھلا کرے گا۔ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، دعا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو یوں ابرن کیا۔ یہ وہ دور، اس دور میں حضور یہ حدیث سنا رہے ہیں جس دور میں بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا کہ کتنے آ گئے۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، خود اللہ کے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی ہوئی، زینب پیدا ہوئی، پہلی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، 4 بیٹیاں خود اپنے نبی کو دی، بیٹے سارے اٹھا لیے، بیٹیاں سب کے نکاح کر کے اپنے گھروں سے رخصت کیا۔ پھر چونکہ بیٹی بوجھ تھی تو آپ نے فرمان کفل بنتین انا وہو فی الجنت کہاتین، جس نے 2 بیٹیوں کو کفالت کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادی کر دی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ 2 انگلیوں کو ایسے ملا دیا، 2 انگلیوں سے ملا دیا کہ میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے، 2 انگلیاں پہ رکھ دی۔ تو اللہ نے عورت کو یوں مقام دیا کہ ماں کی گود دی، باپ کی شفقت دی، بھائیوں کا ساتھ دیا، ایک حفاظتی حصار اس کی عزت کے گرد قائم کر دیا۔ پھر جب اللہ کا ایک نظام ہے کہ بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اسے جنس کی تسکین کا سامان نہیں بنایا گیا، اسے شریعت کے ایک قانون کے تحت آگے روانہ کیا گیا، تو ایک باعزت طریقے کے ساتھ اور ایک شرافت کے ساتھ خود بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہیں۔ یہ لذتوں کا رشتہ قائم نہیں ہو رہا، یہ اصولوں کا، شریعت کا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ یورپ نے کیا کیا؟ لذت کی بنیاد پہ رشتہ قائم کیا، مرد لڑکی سے بھر گیا تو چھوڑ کے چلا گیا، لڑکی مرد سے بھر گئی تو چھوڑ کے چلی گئی، آئے دن گھروں سے ٹوٹتے رہے، پیالے چھلکتے رہے اور جام ٹوٹتے رہے اور زندگی آوارہ ہو گئی۔ یہ رشتہ جنس کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا، یہ ایک محکم شریعت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ لہذا جب وہ بیوی کے روپ میں ہے تو صرف خامد کی محبت لے رہی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کی محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اب وہ بیٹوں کی محبت لے رہی ہے، اب وہ بیٹیوں کی محبت لے رہی ہے۔ جب وہ عمر ڈھل جاتی ہے تو وہ نیپکن نہیں بنتی، جب وہ ڈھل جاتی ہے تو وہ ٹشو پیپر نہیں بنتی، وہ پرانا کپڑا نہیں بنتی، اس کا تقدس اور بڑھتا ہے۔ وہ ایک برگزیدہ خاتون کے روپ میں آتی ہے، کبھی وہ پھوپھی کا روپ دھارتی ہے، کبھی خالہ کا، کبھی ساس کا، کبھی دادی کا، کبھی نانی کا، پر اس کے قدموں میں بیٹھنا اسلام کیا دیتا ہے؟ جنت یہاں تلاش کا، یہاں چھپی ہوئی ہے۔ اولادوں کو ماں کے سامنے جھکا دیا کہ چونکہ جب خواہشات کا دور ختم ہو جاتا ہے تو نظریں کہیں پھر نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور روپ عورت کا ظاہر کر دیا، موت تک اس کی حفاظت کا سامان کر دیا کہ تجھے جنت چاہیے، ماں کے قدموں کو چاٹ، یہاں جنت چھپی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میری خدمت کا کون حقدار ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں، کہا اس کے بعد تیری ماں، کہا اس کے بعد تیری ماں، کہا اس کے بعد تیرا باپ، 4 نمبر پہ باپ کو فرمایا۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی، ہم تو بے بنیاد نہ تھے، بے سند نہ تھے، ہماری تو ہر چیز محکم تھی، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری حاصل تھی، ان کی روشنیاں ہمیں حاصل تھی۔ حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرمائے، عبداللہ بن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی ہیں اور بوڑھے صحابی ہیں، جوان میں بوڑھے، تو آپ نے حضرت عائشہ حفصہ مائیں، ساری کائنات کے مسلمانوں کی مائیں، کائنات کی افضل ترین عورتیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن اللہ کے نبی کی عورتوں کی تعریف کر رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں، تمہارے جیسی عورت کائنات میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے سارے قرآن میں عورتوں کو مرأہ کے لفظ سے خطاب دیا، حضور کی عورتوں کو زوج کے لفظ سے نوازا ہے، ساری عورتوں کو مرأتن، ابراہیم علیہ السلام کی عورت اقبلت امرأتہ، نوح علیہ السلام کی عورت امرأت نوح، لوط علیہ السلام کی عورت امرأت لوط، اور فرعون کی عورت جو فرمانبردار تھی بلکہ آگے چل کے حضور کی بیوی بننے والی ہیں، امرأت فرعون، اور مریم کی والدہ امرأت عمران، ہر جگہ امرأ کہتے ہیں
جس سے خواہش کو پورا. امرا کہتے ہیں مؤنث کو، امرا مؤنث کو، امرا مؤنث کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عورتوں کو امرا نہیں کہا بلکہ زوج کہا. زوج مرد کو بھی کہتے ہیں، زوج عورت کو بھی کہتے ہیں. کیا کہا؟ وازواجہ امہاتہم تبتغی مرضات ازواجک اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا. زوج کا لفظ حضور کی بیویوں کے لیے آیا ہے، باقی عورتوں کے لیے مرأہ، ہمارے نبی کی عورتوں کے لیے زوج. زوج کیسے کہتے ہیں؟ جس سے ضرورت پوری ہو. نہ زوج کیسے کہتے ہیں؟ جو زندگی کا ساتھی بن جائے، غم کا بھی ساتھی ہو، خوشی کا بھی ساتھی ہو، کام میں بھی ساتھی ہو، مقصد میں بھی ساتھی ہو، دکھ سکھ کا بھی ساتھی ہو، سفر اور حضر کا بھی ساتھی ہو، جو زندگی کا تویہ بن جائے، حصہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں زوج. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو زوج کا خطاب دیا اور ان کو مسلمانوں کی مائی بنایا. پھر اعلان کیا تمہارے جیسی عورت دھرتی پہ ہے کوئی نہیں. ان کو اللہ کے نبی نے کہا تم پردے میں چلی جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے حضور کو تنبیہ کر دی تھی. یہ وہ آدمی ہے، یہ عام آدمی نہیں آیا، عام صحابی نہیں آیا. صحابی تو کوئی بھی عام نہیں ہے، صحابی تو کوئی بھی عام نہیں، لیکن آپس میں تو درجہ بندی ہے. یہ وہ آدمی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو سمجھا رہے تھے. یہ نابینا غریب مسکین اوپر سے آ گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھائیے. اس کو نہیں پتا کہ یہاں سردار بیٹھے ہیں. سرداروں کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی غریب آ کر بیٹھتا تو متکبر ہو جاتے اور کسی کو قریب بیٹھنا گوارا نہ کرتے. تو آپ کے دل میں خیال آیا، یہ ایسے وقت میں آیا جب یہ میری بات سن رہے تھے، ابھی آ گیا، اب یہ میری بات نہیں سنی گئی. تو آپ نے عبداللہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور انہی سے بات کرتے رہے. وہ کہتے رہے یا رسول اللہ مجھے کچھ سمجھائیے، بتائیے. آپ نے غور نہیں کیا، بات ان سے کرتے رہے. ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا کہ ایک دم جبریل نے آ کے دھماکہ کیا. بس اللہ کیوں تیرا چہرہ بدل گیا؟ بس اللہ تیرا منہ کیوں پھر گیا؟ تیرے ماتھے پہ بل کیوں پڑ گیا؟ انجاءہ الاعمى، اس لیے کہ ایک اندھا تیرے پاس آ گیا. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. تو یہ خبر بھی ہے کیسے اندر کے جذبے لے کر ہی آیا ہے، کیسے تیری محبت میں آیا، اپنے رب کی محبت میں آیا، تیرے رب کے شوق میں آیا. تو اس سے تو منہ پھیر رہا اور جن کی کوئی قیمت نہیں کرے آپ کے دربار. ورنہ من تصدق فانت عنه تلهى، اور جو تیرے طرف بھاگ کے آ رہا ہے تو اس سے منہ پھیر رہا. اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، جو خود اچھا حرف کی بات ہے. واما من جاءك، جو تیرے پاس آیا. بات یہاں ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کو عبداللہ کی چال اور اندر کا جذبہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے وہ بھی بیان کیا. وہ اما من جاءک یسعی، وہ جو آیا تیری طرف دوڑتا ہوا. وہ یخشی، اندر سے تھر تھرا رہا تھا، اندر سے کانپ رہا تھا. نبوت کا دربار ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کی بات پوچھنی ہے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. وہ تو تیرے رب سے ڈرتا آ رہا، لرزاں اترسا آ رہا، تھر تھراتا آ رہا، کانپتے وجود کے ساتھ، لرزتے دل کے ساتھ، کپکپیدہ زبان کے ساتھ آ رہا. تو اس سے تو منہ پھیر رہا. اور جس کو تیری پرواہی کے نہیں ہے، اما من استغنا، جس کو تیری ضرورت کوئی نہیں تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اما من استغنا فانت له تصدق، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے. قرآن آیا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ اس طرح قرآن آیا. گھر بیٹھا ہوا اور اللہ کی راہ میں چلنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے گئے میرے مولا مجھے بھی پھنسا دیا، میں تو اندھا ہوں، کوئی میرے بارے میں گنجائش نکال. سن رہے ہو؟ اے میرے مولا یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ گھر بیٹھا ہوا اور تیری راہ میں چلنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو میری تو آنکھیں نہیں، میں کیسے جاؤں تیری راہوں میں؟ یا میرے بارے میں گنجائش نکال. جبریل واپس جا چکے تھے، دوبارہ ایک لفظ لے کر آیا عبداللہ کی خاطر. ایک لفظ آیا غیر اولے غرر. یا رسول اللہ اب آیت یوں پڑھیے، یا رسول اللہ اب آیت یوں پڑھیے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بڑھا کے بھیجا. اللہ پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا. عبداللہ کی شان بتائیے، یہ آپ نے میری نظر میں اتنا اونچا ہے، اس کے لیے میں ایک لفظ پیچھے رکھا تھا، دوبارہ بھیج رہا ہوں. اس کو آمنا سامنا ہے. اور اللہ کا نبی کہہ رہا پردے میں جاؤ، وہ فرماتی ہے تو اندھا ہے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں تم تو اندھی نہیں ہو. تو کیا نبی کی عورتوں کو پر کوئی شک ہے؟ نہیں، نبی کی آنے والی امت کی بے شمار بیٹیاں ہیں جو یہ حدود توڑ جائیں گی، ان کو سمجھانے کے لیے ہے.
کہ ہوش میں آؤ، پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ چہرے کا ہوتا ہے، دل تو پہلی پردوں میں چھپا ہوا ہے۔